وہ ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی پی آئی اے کے لگیج کے حوالے سے کہ میرا سامان کا وزن اتنے 100 kg بڑھ گیا تھا تو مجھ پر اتنی ڈیوٹیز چارج کی گئیں. آپ کو مثال دوں گا. میں آ رہا تھا, ہمارا 1000 کلو تھا. پی آئی اے کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں, نام نہیں لیتا ہوں, اسٹیشن مینیجر سے, کنٹری مینیجر سے بات کیا, ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا. میں بولا ٹھیک ہے بھائی. 6 لوگ جا رہے تھے. میں نے بولا بھائی 500-600 کلو زیادہ ہے. ہاں ڈرو مت, مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا. میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں اور سستا پڑے گا نا. بولا دینے کا تو فری دے, مطلب مت دے. ٹھکرا دیا میں نے. پی آئی پاکستان ایئر لائن, ارے انڈین میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا. یہ ہے انڈیا. غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھے گا 1000 کلو 2000 کلو چھوڑ دیتا ہے. یہ پاکستان ہے. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے. بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ. میں نے 6 لوگ اور لے کے آیا, میرا سامان لے کے آیا. سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے, بٹ یہ پاکستان کا حال. انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھے گا, ڈاکٹر صاحب ہے, جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. یہ انڈیا ہے. ایک راوی کے مطابق 32 لاکھ ہے, ایک کے مطابق 72 لاکھ ہے. بہرحال چلے کم کی طرف بھی آئے, 32 لاکھ بڑی رقم ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے پی آئی اے کے ہیڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم آدھی رقم چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا بھئی پوری چھوڑو, میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں. یہ ایک عالم دین کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے, اور پھر حرکت کر ہی لی تھی تو بھائی اسے کیمرے پہ بتانے کی کیا ضرورت تھی. آپ کو تو چاہیے تھا پی آئی اے کے اس آفیسر کو سلوٹ کرتے کہ اس نے آپ کا بھی لحاظ نہیں کیا, اور وہ کیسے کر سکتا ہے, اس کی نوکری حرام ہوگی. وہ غداری کرے گا عوام کے ٹیکسز کے ساتھ, کیونکہ پی آئی اے تو عوام کے ٹیکسز پہ چلتی ہے نا. اگر پی آئی اے کا مالک کوئی ہوتا اور یہ پرائیویٹ کمپنی ہوتی اور وہ اپنی مرضی سے ڈیوٹیز چھوڑ دیتا تو اس کا رائٹ تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ہوں اسٹیٹ گیسٹ. بھائی اگر آپ اسٹیٹ گیسٹ تھے تو آپ کے لیے الگ سے ایک تیارہ جاتا گورنمنٹ کی طرف سے, آپ اس میں جو مرضی کرین بھی رکھ کے لے آتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب آپ پبلک ایک جو ایئر لائن ہے اس میں اس اعتبار سے ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے رولز کو تو آپ نے فالو کرنا ہوگا. اور پھر اس چیز کی پلی لینا کہ چونکہ میں گیسٹ ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے, تو اس کے بعد بھائی کون سا مورل جواز بچ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے آ کے قانون کی حکمرانی کیمرے پہ آ کے بتانا شروع کر دیں, جبکہ دوسری طرف ہم فخریہ پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے, عوام الناس کے لیے اور قوانین ہوتے تھے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ ایک جنرل یونیورسل ٹروتھ ہے اسلام کا. اسپیسیفکلی تو یہاں حدود اللہ سے متعلق ہے, لیکن یہ جنرل رول ہے کہ اشرافیہ کے لیے جو قانون ہوگا وہی قانون عوام الناس کے لیے بھی ہوگا. لہذا ایک ریلیجس پلیٹ فارم کے اسپیکر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ بھی کرے, بلکہ اگر کوئی ان کو آفر بھی کرے تب بھی قبول نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جو آفیسر ہے اگر وہ آدھے پیسے چھوڑ رہا ہے تو وہ نمک حرامی کر رہا ہے اپنی نوکری کے ساتھ. شکر ہے وہ معاملہ اس طرح ہوا نہیں ہے, انہوں نے پھر بندے اور لے لیے تاکہ ان کا وہ جو اس میں الاؤ ہوتا ہے ویٹ وہ پورا ہو جائے. وہ آدھا بھی انہوں نے نہیں لیا, اچھا کیا ہے, ورنہ آج میں نے ویڈیو اس پی آئی اے کے آفیسر کے خلاف ریکارڈ کرانی تھی کہ تو نے نمک حرامی کی ہے. اور ابھی بھی اس کے لیے تنبیہ ہے کہ یہ تمہارے باپ کی ایئر لائن نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو کہ میں آدھا تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تمہارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. یہ رائٹ پرائم منسٹر کے پاس ہو سکتا ہے جن کا ریزرو فنڈ ہوتا ہے. ظاہر آئین کے تحت انہیں اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ اتنا ریزرو فنڈ یوز کر سکتے ہیں. اس فنڈ میں سے کچھ لوکیٹ کریں کہ میں اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلا رہا ہوں تو اس کا خرچہ, جس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں گورنمنٹ برداشت کرتی ہے, وہ الگ چیز.
باقی کسی آفیسر کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے؟ کیا یا تو اپنی جیب سے دے. لہذا اس کا آدھا چھوڑنا بھی اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی تھی، شکر ہے نہیں ہوئی. اور ان کا ڈیمانڈ کرنا تو بالکل غلط تھا، اور پھر اس کا آ کے گھلا کرنا اور پھر لوگوں کو یہ بتانا کہ جی انڈیا میں تو مجھ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا. بھائی انڈیا میں اگر آپ کسی پرائیویٹ ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں اور اس کا آنر کہتا ہے میں آپ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں لوں گا تو اس کا رائٹ ہے. لیکن دوسری طرف اگر انڈین گورنمنٹ کی کوئی ایئر لائن ہے، اس میں اس ایئر لائن کا سی ای او بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ کا ٹکٹ معاف کر دے، وہ نمک حرامی کرے گا اپنے ساتھ، کیونکہ وہ ٹیکسز کے پیسے سے چل رہی ہے. آپ کی ذاتی گاڑی ہے، اس میں بے شک آپ سواریاں مفت بٹھائیں، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ جو چل رہی ہے اس میں کیسے کوئی مفت کی سواری بٹھا سکتا ہے بغیر کسی اپروول کے؟ لہذا یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی یہ غلطی تھی. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کے کریکٹر کے شان نہیں تھا. اور اس کو موضوع بحث ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ بلنڈر ان سے ہوا اور خود انہوں نے کیمرے میں بیان کر دیا. اگر یہ بند کمرے میں ہی رہتا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی. بند کمروں کی کئی باتیں مجھے پتہ ہیں کئی علماء کے بارے میں، انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک، لیکن میں وہ مجلس میں بیان نہیں کروں گا، فائدہ نہیں ہے، اس کا میں ثبوت نہیں دے سکوں گا. باتیں اتھینٹک ہوں گی، لیکن جو چیز پبلکلی رپورٹ ہو جائے اور وہ بندہ خود بیان کر دے، اس سے پھر ہم نے ضرور کریٹیکلی دیکھنا ہے کہ بھئی یہ آپ نے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ جو ایک دیندار بندے کو زیب نہیں دیتی، سیدھی سی بات ہے، اور یہ آپ نے خود کی ہے.